بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم فقہ کے تعلق سے جو باتیں پڑھ چکے تھے اور جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، آج ہم پڑھیں گے مسنون دعا کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی تمام تر حاجات یعنی ضرورتوں اور ساری ضروریات، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا شریعت میں دعا کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کے فضائل و احکام بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اپنا کرم فرماتے ہیں تو اس کو اپنی ذات سے دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ضروریات سے بے نیاز ہو کر جو ضروریات سے بے نیاز ہو، ان کا تعلق خواہ دنیا کی ضروریات سے ہو یا آخرت کی ضروریات سے۔ ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں۔ انسان کو ہدایت، نعمت، عزت، رزق، شہرت، مال، دولت اور وسائل درکار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کی خوشیاں حاصل کر کے، اور ایسے اسباب سے بچاؤ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کی وجہ سے خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اکرام، ابدی یعنی ہمیشہ کی کامیابی، دائمی یعنی ہمیشہ کی خوشیاں، جنت اور رضائے الہی کی ضرورت ہوگی، جو محض اس کے فضل اور احسان، شفاعت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نیک اعمال کی کثرت سے نصیب ہوگی۔ اور یہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اس لیے اسی ذات سے مانگنے کا حکم قرآن کریم میں اور متعدد احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یہ دنیا کے دستور سے بالکل مختلف بات ہے، بالکل برعکس بات ہے، کیونکہ دنیا والوں سے مانگنا تو دنیا والوں سے اگر مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگو تو خوش رہتے ہیں۔ کسی سے اگر کوئی چیز مانگ لو تو وہ منہ بگاڑنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے ساتھ، لطف و کرم کے استحضار، قبولیت کے یقین اور اپنی عاجزی اور نیاز مندی کا احساس کرتے ہوئے دعا یقیناً مانگنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں مختلف مواقع یعنی الگ الگ موقعوں کی دعائیں منقول ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کا خصوصی اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ اپنی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر موقع بموقع دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ مختلف حالتوں میں دعا مانگنے کے طریقے بھی مختلف ہیں۔ الگ الگ جگہ پر الگ الگ دعا۔ وہ موقع جن پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی چاہیے۔ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی جاتی ہے، جیسے صبح اٹھتے وقت صبح کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا، وہاں سے نکلتے وقت کی دعا، وضو شروع کرتے وقت کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، مسجد میں جانے اور آنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے، آنے اور جانے کی دعا، اسی طرح سوتے وقت کی دعا، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ یہ ساری دعائیں وہ ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح نفل نماز کے سجدوں میں اگر دعا کرنی ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اپنے رب کی اس وقت زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے اس حالت میں کثرت سے دعا مانگو۔ نفل نماز کے سجدے میں سلام پھرنے کے بعد الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں اور ہاتھ بھی سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نفل نماز کے سجدے میں دعا کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اور دعا اردو میں نہیں ہوگی، دعا وہی ہوگی جو قرآن میں یا حدیث میں ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی زبان میں دعا کریں گے تو نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیانی وقت میں بھی دعا کے مختلف الفاظ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو ہم نے بچپن میں یاد بھی کرائے تھے، بچوں کو یاد ہوں گے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی اس کے کلمات ہیں، وعافنی۔ تو ترجمہ ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کو پورا فرما، مجھے عافیت نصیب فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ لیکن یہاں بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنی۔ سجدوں میں اور سجدوں کے درمیان جو دعائیں منقول ہیں وہ نفلی نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں بھی ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھی جائیں گی۔ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے آپ جتنی چاہیں دعا مانگیں، لیکن وہ مانگیں گے آپ جو قرآن یا حدیث میں موجود ہے، اردو میں نہیں مانگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہو جائے گی بات۔ نفل نماز کے سجدوں میں مانگ سکتے ہیں اور سلام سے پہلے ہر نماز میں مانگ سکتے ہیں، فرض نماز نہیں مانگ سکتے ہیں۔
سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سلام سے پہلے، لیکن دعا وہی مانگی جائے گی جو قرآن کی حدیث میں منقول ہے۔ وہ مواقع جن پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، جیسے فرض نمازوں کے بعد، سوائے نماز جنازہ کی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ خود دعا ہے، اس میں دعائی تو کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ دعا ہے، اور دعا کے بعد پھر ایک اور دعا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ آ رہی نہیں بات؟ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد دینی مجالس کے اختتام پر حادثات سے حفاظت کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اپنی حاجات یعنی ضروریات کو مانگنے کے لیے، دن رات کے کسی بھی حصے میں وغیرہ، چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ فائدہ، عموماً یعنی عام طور پر ہر وہ مقام جہاں پر دعا کے الفاظ متعین ہیں وہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگنا ثابت ہے، اور جہاں دعا کے الفاظ متعین یعنی فکس نہیں ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں کے لیے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان کر دیے ہیں یا قرآن میں دعا موجود ہے تو وہ دعائیں ایسی ہیں کہ بلکہ قرآن میں تو نہیں ہے، احادیث کے اندر، جیسے کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، آنے جانے کی، مسجد میں، گھر سے باہر، بازار وغیرہ کی، تو یہ دعائیں فکس ہیں، ان میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دعائیں فکس نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے مانگنا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جائیں گی۔ یہاں تک تمہیدی باتیں مکمل ہو گئیں۔ آج پہلا سبق ہے، اور پہلے سبق سے اب یہاں سے جو سبق چلے گا اس میں کوشش کریں کہ آپ یاد کرتے ہوئے ہی چلیں، ٹھیک ہے نا؟ تبھی اس کتاب کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ پہلا سبق قرآن مجید کے تعلق سے، پہلا اصول، تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب چھوٹا سا سبق ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صرف ابھی ہم نے کیا پڑھی تھی؟ فقہ کی تعریف۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ دینی مسائل کو شرعی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ تو صرف مسائل نہیں جاننا ہے، شرعی دلائل کے ساتھ جاننا ہے۔ اب یہ بات ہم کیسے جانیں کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے؟ یہ حکم کہاں ہے؟ تو قرآن پاک میں یہ حکم ہے، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 98 میں نے بتا دی آپ کو، تو آپ یاد کر لیں اس میں سے کیا آیت ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہیں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یاد ہے ہی، اس سے پیچھے اتنا یاد کرنا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد تو ہے باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا، اور اسی سے مطلب یاد کرنا ہو، معنی یاد کرنا ہو تو یہیں سے یاد کرتے ہوئے چلیں۔ فا کے معنی آتے ہیں تو جب، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں پر یہ تو جب، یعنی جب آپ کوئی کام اسٹارٹ کرنے لگیں، فا اذا جب، فاذا تو جب، ٹھیک ہے نا؟ قرأت جب آپ قرأت کرنے لگیں، فاذا قرأت القرآن قرآن پاک کی، فاستعذ تو پھر پناہ مانگیں آپ اللہ سے، باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگیں، سوری اللہ کی پناہ مانگیں نہیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اللہ کی پناہ مانگیں کس سے؟ شیطان مردود سے۔ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن کریم شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا، اس پر حدیث مبارکہ سے دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث میں بھی ہے، ٹھیک۔ اب حدیث ساری یاد کریں گے آپ تو بہت مشکل ہو جائے گا، یاد کر لیں اگر تو اچھی بات ہے، نہیں تو کم سے کم اردو میں یاد کر لیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک تو دلیل قرآن پاک میں ہے اور دوسری کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اتنا ہی سبق رکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسان ہو، ٹھیک ہے نا؟ چلیے ویسے تو ایک سبق پتہ ہے کتنا ہے، یہ پورا پیج، پھر یہ پیج اور یہ، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا چلیں گے، چاہے آپ کا ایک سبق 4 دن میں ہو لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے، سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ عربی میں نہ یاد کریں لیکن اردو میں آپ کو یاد ہونا چاہیے اور اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں حکم موجود ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ الفاظ تو یاد ہونا چاہیے چاہے عربی میں نہ یاد ہو۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ قرأت شروع کریں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے، کم سے کم اردو میں تو یاد ہونا چاہیے، ورنہ کوئی پوچھے گا اعوذ باللہ پڑھنے کا ثبوت کیا ہے قرآن میں؟ کیا ہے قرآن میں؟ پتہ ہی نہیں۔ عربی پتہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، عربی نہیں پتہ تو کم سے کم اردو تو پتہ ہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت شروع کرتے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی سوال ہو تو بتا دیں، سبق آپ کا اتنا۔